بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا، کیونکہ جب تک میں اور آپ اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص نہیں کرتے، ہمارا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول نہیں ہو سکتا نا۔ تو الحمدللہ میں اور آپ اپنی نیتوں کو دوبارہ ریوائول کریں گے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا اللہم أَصْلِحْ نِيَّتِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَزَوْجِنَا اللہم آمین۔ بہت ہی خوبصورت حدیث آتی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ قیامت کے دن قرآن کا سفارشی بن کر آنا بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ ہم سب قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والے لوگ ہیں۔ تو جب تک پتہ نہ چلے، تو بات یہ کہ جب کسی چیز کے بارے میں امپورٹنس یا اس کے بارے میں جو اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے نا، تو آپ مزید آپ کا شرح صدر ہوتا ہے، اور پھر آپ کا دل مزید چاہتا ہے کہ واقعی ہم اس قرآن کو ویسے پڑھیں جیسا حق تلاوت ہی ہے نا۔ تو قیامت کے دن قرآن کا سفارشی بن کر آنا ون آف دا، جسے کہا جائے جو ہم فائدے پڑھیں آخرت میں کیا کیا فائدہ ہوگا قرآن کو اپنے ساتھ رکھنے سے، مراد یہ کہ قرآن کی تلاوت یا اس کے حساب سے، یعنی اسی سے ریلیٹڈ جو بھی علم حاصل کرنے سے نا۔ تو عن ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کروں کیوں، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ قرآن کی 5 6 10 آیات جو بھی یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اسی امید کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، اسی امید سے تلاوت کر رہے ہیں کہ کل یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا نا۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے، جو قرآن پڑھنے کے بعد ایک دفعہ ختم کرنے کے بعد کبھی کھولتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسے ان کے حق میں قرآن سفارش کر سکتا ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ صرف ایک دفعہ پڑھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ تو مسلسل تعلق قائم رکھنا ہے نا۔ چاہے آپ ریسائٹیشن پہ توجہ دیں، چاہے آپ حفظ کر رہے ہو، چاہے آپ مزید جسے کہا جائے ترجمے کے ساتھ کر رہے ہو، جس انداز سے بھی کر رہے ہو نا، لیکن اس کے ساتھ مسلسل تعلق قائم رکھنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی تلاوت اچھی ہو، حفظ اچھا ہو، ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی اچھا ہو، اس کے معنی پہ بھی غور و تدبر ہو، پھر اس کو آگے پہنچانا ہو نا، تو جب جا کے یہ قرآن انشاءاللہ باذن اللہ
اللہ کے اذن سے آپ کے حق میں انشاءاللہ سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس کو پڑھنا پڑھانا آسان کر دے۔ انشاءاللہ اپنی ریسائٹیشن پہ چلیں گے۔ سورہ عابسہ، عابسہ کے اندر کون سی آیت تھی؟ لاسٹ کی آیت آج آپ کی ماشاءاللہ تیسری بڑی صورت کمپلیٹ ہو جائے گی، صورت جزء عما یتساءلون سے نا انشاءاللہ۔ تو آپ سب ریڈی ہوں گے؟ سب نے کھول لیا کہ نہیں کھولا؟ جی سب نے مصحف کھول لیے ہوں گے الحمدللہ۔ سورہ عابسہ آیت نمبر انشاءاللہ 37 سے آنورڈ کریں گے۔ چلیے اب ٹائپ کریے چیٹ میں کتنے لوگ رہتی ہیں، میں چیٹ دیکھ رہی ہوں۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ میں سے سسٹر نسرین ٹھیک ہے، اور بتائیے باقی بہنیں رہتی ہیں؟ الحمدللہ چیٹ میں لکھیے شابش، ٹھیک ہے ماشاءاللہ سسٹر عافیہ، سسٹر امبر، سسٹر اسماء، بارک اللہ۔ چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ سب نے مصحف کھول لیے انشاءاللہ۔ چلیے سورہ عابسہ آیت نمبر انشاءاللہ 37 سے آنورڈ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ انشاءاللہ پریکٹس کی ہوگی۔ سوری سسٹر میں ترجمہ اس کا کرنا بھول گئی۔ الحمدللہ اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، کبھی سیکوینس بدل بھی جاتا ہے، دیٹس اوکے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے انشاءاللہ ساتھ ساتھ کیا ہوگا۔ بہت چھوٹا سا آپ کا لیسن ہے لیکن بہت پاورفل ہے نا۔ لیکلی واسطے ہر امرن، ٹھیک ہے، امرن مراد ہے ہر شخص کے، کیا منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک، یعنی ایسی حالت ہوگی، ایسی شان ہوگی، یغنی جو بے پرواہ کر دے گی ہی اسے، وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے، ضاحکۃ ہنستے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، مستبشرہ خوشخبری پانے والے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ کچھ چہرے تو اس دن روشن ہوں گے، اور روشنی کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا، کہ اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کر الحمدللہ ضرور انشاءاللہ جب اس پر عمل کریں گے تو چہرے کیوں نہیں روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے اور ہنستے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ کبھی اپنے آپ کو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں نا، لائک آئینے میں آپ خود جب مسکراتے ہیں، اور ہر ایک کی مسکراہٹ اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا خوبصورت صدقہ ہے جو کہ اتنا مسنگ نظر آتا ہے، خاص کر اپنے گھروں کے اندر نا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے چہرے جب مسکراتے ہیں، اسمائلنگ فیس، وہ
اتنے اٹریکٹیو لگتے ہیں کہ خود ہی آپ کی توجہ لے جاتے ہیں، آپ کی اندر سے وہ جو خوشی ہے نا آپ کے فیس پہ ظاہر ہوتی ہے، تو وہ خوشخبری پانے والے ہوں گے، کیونکہ یہ جو خوشخبری ہے ہمیشہ کی خوشخبری ہے نا، اسی لیے دیکھے کیوں نہیں خوش ہوں گے۔ وہ وجوہ، اور کچھ چیزیں کیا ہوں گے، یومئذ، اس دن، علیہا، ان پر، غبر، اللہم لا تجعلنا منہم، غبار ہوگا۔ کیسے ہوتا نا جب تھکن سے، اللہ نہ کرے بہت آپ تھک جائیں، بہت مشقت میں آپ کی زندگی ہو جو آپ کی کمر توڑ دے، وہ آپ کے چہرے پر بھی نظر آ جاتی، اسی لیے کہا ترہقها قترا، چھا رہی ہوگی ہے ان پر قطارہ، سیاہی، یعنی بعض اوقات اتنے غم آتے ہیں کہ آپ کی غم کی وجہ سے آپ مطلب اللہ سے اتنا شکوہ ہوتا ہے کہ وہ شکوہ آپ کے چہرے پر بھی، وہ سیاہی چہرے پر بھی نظر آتی ہے نا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی یہ حالت ہو، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم وہی، الکفارات، جو کافر ہیں، الفجارہ، فاجر ہیں، فجور سے نا اللہ کی حدود کو توڑنے والے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلے انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا ان آیات کی، انشاءاللہ آپ نے ریسائٹیشن بھیجنی ہے، آیت نمبر 37 سے لے کر 42 تک، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے نا گروپ میں کہ اتنے ٹائم تک آپ نے ریسائٹیشن بھیج دینی ہے، تو کوشش کر کے سسٹرز پلیز بھیج دیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تھوڑی سی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے گا۔ آیت نمبر 37 سے دیکھیے، لی کلی، ٹھیک ہے؟ لی کل، کاف کی دمہ بالکل گول ہونی چاہیے، کل لم، اچھا پورا ہٹ کریں گے لم، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو ہول نہیں کرنا، لی کل لم، ایسے کر کے ہولڈ نہیں کیجیے گا، خالی کیسے کریں گے، لی کل لم ری ام، ٹھیک ہے؟ ری ام، تو اس کو آپ نے بہت کیئرفل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کو آپ نے ہولڈ نہیں کرنا، فوراً را کی کسرہ پہ چلی جائے گا، ری ام، ٹھیک ہے؟ تو میک شور یہاں پہ جو غنہ ہوگا، آپ کا جو غنہ ہوگا کون سا ہوگا، موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو غنہ ہے یعنی ادغام ہوگا، ادغام کامل، ٹھیک ہے؟ ادغام کامل کا مطلب کیا ہے کہ ساؤنڈ آف دا تنوین کمپلیٹلی مرج انٹو میم، ٹھیک ہے؟ تو رن کے بجائے رم کی آواز آئے گی، ان ام، ٹھیک ہے؟ ان ام ام، یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ مین ہم، میک شور کیجیے گا باؤنس نہیں ہو، مین ہم، مین ایسے نہیں، مین ہم، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم ہنس ہے تو آٹومیٹیکلی آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے جیسے ہینڈ کو اپنی ماؤتھ کے پاس رکھیں تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ ایئر بلو ہو رہی ہے آپ کے ماؤتھ سے نا، مین ہم، ہاں آپ کو فیل ہوگا ہم ایئر نکال رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یوم، دیکھیں یوم، ٹھیک ہے؟ تو یا کے اندر کوئی ایئر نہیں ہے نا، تو مگر لین کو ادا کرنا ہے، یوم ایذن، ٹھیک ہے؟ یوم ای کے اندر دیکھیں اس میں بھی کوئی ایئر نہیں ہوگی، ای آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، ای آ او، کوئی ایئر نہیں آئے گی نا، یوم ایذن، کیسے یہاں پہ ہو جائے گا، اخفا تنوین کے بعد شین ہے، ٹھیک ہے؟ جسے کہا جائے شین کے اندر تفشی ہے نا، تو زبان پھیلتی بھی ہے اور ہمس بھی ہے، ہمس کا مطلب ہے آپ کی ایئر بلو ہو رہی ہے، شا اش، آپ کو خود فیل ہوگا اگر آپ اپنے ہینڈ کو اپنے قریب لے کر آئیں گے نا تو آپ کو خود فیل ہوگا ایسا۔ جی آپ لوگ اپنے مائک کو پلیز میوٹ کیجیے گا، جی ٹھیک ہے؟ تو ش جھٹکا یعنی حمزہ سکون کے ساتھ آواز مکمل بلاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ش نوئی، پہلے نون کی دمہ ادا کیجیے، دونوں نون دمتین، نوئی ناٹ نوئی، پہلے سے آپ نے غنہ کو ایڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ش نوئی، پھر آپ دیکھیں یہ جو ادغام ہے ادغام ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس کا ادغام ہو رہا ہے کیونکہ کمپلیٹلی ساؤنڈ آف دا تنوین از ناٹ مرج انٹو دا لائک یا، اس کے اندر مرج نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو کیئرفل رہنا، یہ کیا ہے، ادغام ناقص ہے، لیکن جو غنہ کی رینکنگ ہے، مراتب الغنہ ہے، اس میں یہ انشاءاللہ اکمل غنہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ غین پہ جو آواز چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آواز جو ہے وہ چل رہی، لیکن یہ کہ یاد رکھے کہ غا ایئر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ غا
غو، یہ میک شور کیجیے گا کہ آواز چل رہی ہے لیکن جسے کہا جائے مطلب ایئر نہیں ہے، ہمس نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے اندر یو، یعنی کہ آپ ایئر بھی بلو کر رہے ہیں، ایئر کو باہر نکالے نہیں، یو نی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں گے تو میک شور ہا کا جو وہ ہے ہمس بھی واضح اور ہا جو ہے واضح ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو 2 4 6 کر کے روک سکتے ہیں۔ وجو، جیم پہ بھی کوئی اس کے اندر ایئر نہیں آنی چاہیے، وجو جو جو نہیں، جو یہ جو ساؤنڈ ہے نا یہ آپ کی نا ایئر لاتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو مخرج نہیں اس کا صحیح سے آپ اس کو ادا کر پا رہے نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مڈل، یہ جو مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہے یہ اوپر آپ کے بالکل اسی کے سامنے بالمقابل جو اس کا پیلٹ ہے اس سے لگتا ہے، لیکن جیم کے لیے تھوڑا سا اگر آپ اس انداز سے استعمال کریں نا کہ اگر اس کا وسط، جیسے اگر جیم شین یا آپ کو پتہ ہے مڈل سے تینوں ادا ہوتے ہیں نا، اشا، ہے نا، اسی طرح اشی، اشو، تو آپ کو پتہ ہے کہ توشی بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ایئر بلو ہو رہی ہے۔ اب میں اگر اس کو سیم مڈل پارٹ کے ذرا سا وہ پارٹ، یعنی مڈل پارٹ تو کافی بڑا ہے نا اوپر کا پیلٹ، اگر اس کے جسے کہا جائے تھوڑا سا اس کو اگر میں اس کو ماؤتھ کی طرف والے حصے کی طرف کروں گی تو اس میں کوئی ایئر نہیں آئے گی۔ اجا، اجی، اجو، آپ کو کوئی ایئر نہیں آ رہی ہو کہ آپ اپنے ہاتھ بھی رکھے دیکھیے، اگر میں اس کو تھوڑا پیچھے سے ادا کروں مڈل پارٹ کے وہ حصہ جو کہ حلق کی طرف ہے، اجا، اجی، اجو، اور فیل ہو رہا ہے آپ کو کہ ایئر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہے تو یہ مڈل پارٹ لیکن تھوڑا اس کو اگر آپ کلوز ٹو لائک آپ کا مڈل پارٹ وہ حصہ یعنی شین تو بالکل مڈل میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذرا سا اس کو لائک ماؤتھ کے پارٹ والے کے قریب رکھیں یعنی مڈل کے تھوڑا سا جسے کہا جب وہ حصہ جو کہ منہ کے پاس ہے، ہونٹوں کے پاس ہے، اس سائڈ سے ادا کریں گے تو اس کے اندر ایئر کے چانسز بالکل رک جائیں گے، کیونکہ یہ قلقلہ لیٹرز ہے نا، اس میں آواز بالکل رک جائے گی نا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے اندر آواز کو رن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ناٹ دا جو ایسے نہیں، ہم لوگ جیسے اردو میں بولتے ہیں نا وہ جیم نہیں ہے انشاءاللہ، اس میں ہم ایئر بلو کرتے ہیں، اس میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کو دیکھیے گا، جو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ہوئی، ٹھیک ہے، ہا ہے تو ہمس ہوگا، ہا پہ خود آپ کو فیل ہوتا ہے، ہوئی ہا فیل ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں بھی آپ نے سیم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سیم اسی طرح رہے گا۔ زال میں دیکھیے زا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو زال کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ زال اور زائی دونوں میں بہت ڈفرینس ہے، دونوں کا میننگ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا کہ آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے فرنٹ ایجز کے ساتھ لگنی چاہیے تاکہ اس کو ایئر جو بھی مطلب جیسے پیچھے اگر بند رہے گی نا تو وسلنگ ساؤنڈ بھی آ جائے گی، اور اس پریشر کی وجہ سے وسلنگ ساؤنڈ کے ساتھ مطلب وہ زا کا مخرج ہے بیسیکلی، جہاں سے زا نکلتا ہے، جبکہ ازا، ازی، ازو، ٹھیک ہے۔ میک شور اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا کیئرفل ہوگا، ایئر نہیں نکلے گی لیکن میک شور اس کو کیئرفل پڑھنا ہے کہ اس میں ویسلنگ ساؤنڈ نہیں ہے، زبان جو ہے وہ آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے دانتوں کے پیچھے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے مسفرہ، را کو ہیوی کیجیے گا، سین میں آپ کو پتہ ہے ہمس بھی ہے، خود آپ کو فیل ہوگا وسلنگ بھی آ رہی ہے اور ایئر بھی بلو ہو رہی ہے، فی اس میں بھی دیکھیے اف، خود فیل ہوگا افا فی، تو جب اس کو ادا کریں تو فی ایسے نہیں کہ آپ اس کو اس کے صفات کے ساتھ نہ پڑھیں، فی آپ کو خود پتہ چل رہا ہے کہ ایئر بلو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ایف جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایف میں ہم ایئر بلو ہوتی ہے نا، ایف ایف ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے سیم، فی تو یہ ایئر بلو ہوگی، ٹھیک ہے۔ مسفی، را میں دیکھیے جب اس کو ہا کے ساتھ ہٹ کریں گے تو را ہیوی ہوگا اور ہا واضح ہوگا کیونکہ ہمس پی اور ہا کو واضح کرنا ہے، مسفی را، ٹھیک ہے، ایسے انشاءاللہ۔ دو، اس میں آواز بالکل، اس میں ایئر بالکل نہیں بلو ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی، تو اس میں آپ دیکھیے گا دو، اس میں آپ نے بالکل بہت اچھے سے ادا کرنا ہے، سائڈ آف دا آپ کے جو بھی پیچھے کے جو دانت ہیں وہ اوپر کے جسے کہا جائے مولرز کے ساتھ جب آپ کے لگیں گے گمز کے ساتھ تو انشاءاللہ، بعض لوگ دونوں سائڈ سے لگاتے ہیں، بعض ایک سائڈ سے لگاتے ہیں، لیکن میک شور اس میں ہونٹ نہیں انوالو ہو رہے، دو پورا آپ کا فیل ہوگا، دونوں کے سائڈز فیل ہوں گے آپ کو کہ انوالو ہوتے ہوئے، دو، اور آواز میں ایئر نہیں آئے گی، دو، اب مائک میوٹ ہے؟ جی کس کا مائک میوٹ ہے؟ نہیں میرا مائک میوٹ ہے، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے
نہیں نا؟ میں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نا؟ جی آ رہی ہے آپ کی سسٹر فاطمہ آواز. اچھا اچھا صحیح، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دو کو دیکھیے ہی ہے، ہا میں ہمس بھی ہے اور یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، نوٹ ہا. ٹھیک ہے، دو ہی اس کو انشاءاللہ مڈل آف حلق سے نکالیے. اوکے الحمد للہ ٹھیک ہے. تم میک شور کیجیے گا اس میں تنوین یہ بھی کمپلیٹ ہے انشاءاللہ. مستبشرہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیے مستب با پہ آپ کا کوئی ایئر باہر نہیں آئے گی کیونکہ یہ بھی قلقلہ کا لیٹر ہے. اب با ناٹ با ایسے کر کے آپ ایئر نکالنے کی بھی تو نہیں نکلے گی انشاءاللہ. مستبشرہ شیرہ، ٹھیک ہے. آواز انشاءاللہ تھوڑا سا ہا کے ہمس کو بہت واضح کرتے ہوئے ہا کا ساؤنڈ واضح کریں گے. سیم وجوہ ہم پڑھ چکے ہیں، یوم اذن دیکھ چکے ہیں. علیہا آئین ہے، اس میں بھی کوئی ایئر بلو نہیں ہوگی. آپ دیکھیے کوئی نکل رہی ہے، کوئی ایئر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. علیہا ہاں میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ایئر بلو ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں کے سامنے اپنے منہ کے پاس رکھیں تو آپ کو فیل ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا. علیہا غا میں بھی اکثر غلطی کیا ہوتی ہے، لوگ ایئر بلو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غا میں ایئر بلو نہیں کرنی ہے. غا ٹھیک ہے، غا میں میک شور کیجیے گا غادرہ، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کیسے غائن کا جو مخرج اور خا کا مخرج، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو صحیح جگہ سے نہیں ادا کرتے نا تو اس میں ایئر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، غا ٹھیک ہے. اس کو انشاءاللہ پریکٹس کیجیے. غادرہ، ٹھیک ہے. با اور غین دونوں میں سے کسی میں بھی انشاءاللہ ایئر نہیں ہے. جیسے ہم ایئر آپ خود بھی فیل کریں گے اپنے ہاتھوں سے نا، لیکن آواز چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. غادرہ را کو ہیوی کیجیے گا انشاءاللہ. ہا قوہا ہا کو اگین اس میں ہمس بھی ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. قطرہ قا اس میں بھی کوئی ایئر نہیں. جیسے آپ پڑھیے نا ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو اگر مخرج سے ہٹائیں گے نا تو ایئر آ جاتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو میک شور پورا ایسے انشاءاللہ. کیونکہ اگر آپ اس کو اگر مخرج سے ہٹاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، جب آپ کی سافٹ پیلٹ سے لگتی ہے نا، جو آپ کی بالکل روٹ ہے، جو آپ کی حلق جو ختم ہوتا ہے اور روٹ آپ کی اوپر لگتی تو ایئر کو نکلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. قطرہ، ٹھیک ہے. راہ، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے گا اولئک، یہ آپ کی مد الواجب متصل ہے. تو اس کو آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا. حمزہ ہے تو ای ہے نا، ناٹ عین. ٹھیک ہے، اس کو دیکھے گا ہو ہاں میں ہم سے ہو مل ٹھیک ہے. لام پہ ہٹ کریے گا لیکن اس کو شیک نہیں کیجیے گا. ہو مل ایسے ہی نہیں. کفرہ سوری کفرۃ الفجر، تو میک شور کیجیے گا کفرۃ الفجر. جا اس کو بالکل آپ کے وہ حصے سے ادا کیجیے گا. یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. فجرہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. بس اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. چلیے انشاءاللہ ہم اپنی گرامر کی سیشن کی طرف موو ہونا چاہتے ہیں. آپ کا جو لیسن ہے انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے لاسٹ کی آیات تک آپ نے اپنی ریسائٹیشن وتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ، جو بہنیں حفظ کر رہی ہیں انشاءاللہ حفظ کے ساتھ، جو بہنیں حفظ نہیں کر رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی دیکھ کر آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ. گرامر میں اب تک ہم نے علم کو اسم کو ہم نے 4 لحاظ سے دیکھا تھا، رائٹ. اس میں ہم لاسٹ پڑھ رہے تھے، وہ کیا ہم پڑھ رہے تھے، وسعت کو دیکھیں گے. اور وسعت کے اندر ہم نے دیکھا تھا معرفہ اینڈ نکرہ، رائٹ. معرفہ اور نکرہ. معرفہ کیا ہے اس کی ہم نے فردر نکرہ جتنی بھی چیزیں وہ ہم نے دیکھ لی تھی نا، کہ نکرہ کیا ہے کہ اس میں تنوین بھی آتی ہے، کسی ذات کا بھی نام ہو سکتا ہے.
اور ذات کے علاوہ کسی بھی جسے کہا جائے نکرہ جو ہے وہ کسی صفت کا بھی نام ہو سکتا ہے نا. اس کے علاوہ مصدر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو نا تو نکرہ ہے کامن ناؤن, ٹھیک ہے, جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن, ٹھیک ہے. کسی بھی ذات کا نام ہو سکتا ہے, صفت کا نام ہو سکتا ہے. ذات کیا, کسی بھی چیز, پرسن, پر پلیس, کسی بھی چیز کا نام. صفت کوالٹی, ٹھیک ہے, اچھا برا جیسے ہم کہتے ہیں نا. مصدر از اونلی دا ورک, یعنی کام کا نام ہے, اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی ہم خاص کر اس کو سمبلائز کرتے ہیں وتھ تنوین کے ساتھ, تنوین کے ساتھ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم نے معرفہ کو دیکھا تھا, اور معرفہ کی ہم نے 6 کیٹیگریز دیکھی تھی, ٹھیک ہے. اس میں سے ہم نے اسم عالم کو دیکھ چکے تھے, جو کہ پرٹیکولر نام ہوتا ہے کسی بھی پرسن کا. اس عالم جھنڈے کو کہتے ہیں, فلیگ کو کہتے ہیں, نشانی کسی بھی شخص, چیز, جگہ کا خاص نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اسم ضمیر کو پڑھ رہے تھے, ضمیر, ٹھیک ہے. اگر آپ اردو میں کہہ رہے ہیں تو ضمیر دیکھ لیجئے. اسم ضمیر, اس کو دیکھیے گا جو انسٹیڈ آف ناؤن وی یوز دا پروناؤنس, ٹھیک ہے. الحمدللہ اس پہ ہم نے دیکھا تھا اسم کی جو ضمیر کے اندر 2 بڑی کیٹیگریز, اگر آپ کو یاد ہے. 2 بڑی کیٹیگریز دیکھی تھی. نمبر 1 کون سی کیٹیگری تھی اسم کی, ضمیر کی؟ ہم نے دیکھا تھا کہ ضمیر 2 طرح سے آتی, متصل جو کہ اٹیچ, اور دوسری کیا ہے جسے کہا جائے ڈیٹیچ, ٹھیک ہے. ڈیٹیچ, متصل, اٹیچ, اینڈ دوسری ڈیٹیچ, ٹھیک ہے. اٹیچ کیا ہوتی ہیں, یا تو اسم سے, فعل سے, یا حرف سے جڑ کر آئے گی. اور ڈیٹیچ کیا ہے, جو کسی سے جڑ کر نہیں آئے گی, اٹیچ ہو کے نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ڈیٹیچ ہے. اب جو متصل ہے اس کی فردر کتنی کیٹیگریز ہے, فردر کتنی کیٹیگریز ہے, 3 کیٹیگریز ہے, ٹھیک ہے. مرفوع متصل, منصوب متصل, اور مجرور متصل ہے, ٹھیک ہے. مرفوع متصل بس سمپل سے بات ہے, کلام میں فاعل بنتی ہیں, ڈوئر آف ایکشن بنتی ہیں, ٹھیک ہے. جو وہ ضمیر ہیں جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں. مراد کیا ہے, جو کلام میں فاعل بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اتنی سی بات آپ کو, فاعل آپ کو پتہ ہے, کل فاعل مرفوع, اور فاعل کیا ہے, ڈوئر آف دا ایکشن, کام کرنے والا, کام کرنے والا جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. منصوب متصل ہیں جو کلام میں آبجیکٹ بنتی ہیں, مفعول بنتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, یہ بھی فعل سے جڑ کر آتی ہیں, لیکن ان کی جو ضمائر کی جو ان کی ایک شکل ہوتی ہے, جو ان کا ایک جسے کہا جائے فارم ہوتی ہے, وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مرفوع کے مقابلے میں. اور تیسری جو ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے, جو نسبت کے لیے آتی ہے نا. یاد رکھیے جو مجرور متصل ہے وہ بھی فردر 2 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے. مجرور متصل بحرف جر, اور مجرور متصل بالاضافہ, ٹھیک ہے. یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ متصل کے, اٹیچ کی آپ نے 3 بڑی کیٹیگری دیکھی, مرفوع متصل, منصوب متصل, مجرور متصل, یہ تینوں اٹیچ آتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک فائل بنتی ہیں, یعنی ڈور آف ایکشن بنتی ہیں, یعنی سبجیکٹ کہہ لیجئے. دوسری آبجیکٹ بنتی ہیں جو کہ جسے کہا جائے مفعول کہہ لیجئے. اور تیسری پوزیشن کے لیے آتی ہیں جو کہ نسبت کے لیے آتی ہیں. ان کی فردر 2 بڑی کیٹیگریز ہیں, مجرور بحرف جر اور مجرور بالاضافت. اتنی بات تو سب کو سمجھ آ گئی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ متصل کی کتنی کیٹیگری ہے, تو آپ سب بتا سکتے ہیں نا کتنی کیٹیگری ہے. جو متصل ضمائر ہیں, جی شاباش 3, شاباش 3, سب کو پتہ چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, مجرور متصل میں تینوں کے نام لکھ کے بتائیے. مرفوع متصل, شاباش لکھیے. مرفوع لکھیے, شاباش. مرفوع متصل, پھر منصوب متصل, شاباش, منصوب لکھیے. اور پھر مجرور, ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے طور پر لکھ رہے لگ رہا ہے. اچھا, مجرور متصل کی کتنی بڑی کیٹیگری ہے, لکھ کے بتائیے. جب تک گرامر میں آپ کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی نا, تو پھر آپ سنیں گے تو وہ اتنا گریپ نہیں کرے گا. جی, مجرور متصل کی کتنی کیٹیگری ہے, جی شاباش سسٹر نسرین, بارک اللہ فیک. جی الحمدللہ 2, الحمدللہ. مجرور بحرف جر اور مجرور بالاضافت, ٹھیک ہے. یہ اتنی بات سب کو یاد ہو گئی ہے, بتائیے اتنی بات سب کو یاد ہو گئی ہے. اتنی بات اگر میں کسی سے بھی آپ کے ٹیسٹ میں پوچھوں تو یاد رہے گی انشاءاللہ. چلے الحمدللہ, الحمدللہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا, اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے.
الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے کہ ہم نے ایک تو متصل ضمائر دیکھا، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے منفصل. ٹھیک ہے، منفصل، خالی منفصل کے نام دیکھ لیجئے، نام دیکھ لیجئے. اور منفصل کے نام کیا ہے کہ جو منفصل ضمائر ہے وہ دو طرح سے آتے ہیں، متصل تین طرح سے آتے ہیں، اور منفصل جو ہے وہ ضمائر ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے، نہ فعل سے، نہ حرف سے، اور نہ ہی جسے کہا جائے مطلب اسم سے، کسی سے جوڑ کر نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو منفصل ضمائر کی دو بڑی کیٹیگری ہے، مرفوع اور منصوب. مرفوع اور منصوب. جو مرفوع ہے وہ کیسے آتے ہیں؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ٹھیک ہے، انشاءاللہ لیٹر آن اس کو دیکھیں گے. اور جو منصوب ہے ضمائر ہے جو کہ منفصل ہے، ڈیٹیچ ہے، اٹیچ نہیں ہے، وہ ایا کے ساتھ آتے ہیں. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیے، اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے. چلیے، اب ہم انشاءاللہ مرفوع متصل کو دیکھیں گے. مرفوع متصل کو ہم آلریڈی پہلے دیکھ چکے ہیں، اور مرفوع متصل کی گردان کیا ہے سب کو یاد ہو گئی ہے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. آپ سب کو یہ کھول کھول کے سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ یہ 14 صیغے ہیں، اور اس میں جو فاعل کی شکل ہے وہ کس شکل میں، اور ایکچوئل فاعل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو مسٹ آنے چاہیے، اس کے بغیر آپ نہیں ڈٹرمن کر سکتے کہ کون سی فارم ہے، کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ٹپ پہ یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے اندر کون سا فاعل ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا فاعل دو طرح سے آتا ہے نا. ایک تو فاعل ہوتا ہے یا تو اسم ظاہر کے شکل میں، کوئی بھی ناؤن ہو سکتا ہے، یا پھر فاعل یعنی جو ڈوئر آف ایکشن ہے وہ ضمائر کی شکل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ضمائر کی شکل میں آئے گا، پروناؤن کی شکل میں آئے گا، تو دو طرح سے آئے گا. ایک ہوتا ہے یا تو ضمیر مستتر ہوگی، ہڈن ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، جو کہ دو کے اندر نظر آتی ہے 14 صیغوں میں سے. ٹھیک ہے، ایک فاعلہ اور ایک فاعلت ہے نا، ان دونوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی. تو فاعلہ اور فاعلت میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے. فاعلہ کے اندر تو فا عین لام از دا روٹ لیٹر، رائٹ، اینڈ دا فاعلت میں یہ تا مؤنث کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کی ریپرزینٹ ہے، یہ جسے کہا جائے اس کو نہیں شو کر رہی نا کہ لائک ایکسٹرا کوئی لیٹر ہے جو کہ فاعل بنے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ دو صیغے ہیں جس کے اندر ضمیر آپ کی ہیڈن ہے، مستتر ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور باقی جو آپ کے ریسٹ آف دا صیغے ہیں اس کے اندر ضمیر بارز ہے، بارزہ نظر آ رہی ہے، اور میں نے آپ کو اس کو کھول کھول کے بتایا تھا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ضمیر کریں گے اس کو نیکسٹ پہ جائے گا. نیکسٹ جو ہم ضمیر انشاءاللہ کریں گے وہ ہے منصوب. یہ آپ کو کھول کے بتایا تھا نا. اب جو منصوب ضمائر ہے پہلے ان کی ایکچوئل شکل دیکھیے. ہم نے مرفوع ضمائر کی بالکل الگ شکل دے گی، پورا جو فعل ماضی کے جو 14 صیغے ہیں اس شکل میں آتی. کتبا، کتبا، کتبو، طلبا، طلبا، طلبو. ٹھیک ہے، قاعدہ، قاعدہ، قاعدو. ٹھیک ہے، اس طرح. لیکن جو منصوب ضمائر ہیں جو کہ اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں ان کی شکل ضمائر کی کیسی ہوتی؟ اس شکل میں ہوتی ہے. آپ کو یہ ٹپ پہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹپ پہ یاد کرنا ہے. ہو، ہما ہم، ہا ہما ہن، کیا کھما کم، کی کما کن، یی اور نا، یی اور نا. ٹھیک ہے، یا ہے یی اور نا. اس کو آپ نے انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے، نی نہیں ہے، نی نہیں کہے یہ ورنہ یی، یا وائی ای ای، یی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جیسے ہم کہیں گے ای یا. ٹھیک ہے، تو یی اور نا. تو اس کو آپ کو یاد کرنا ہے. یہ آپ کو صرف آپ کو بار بار آپ اس کو پڑھتے جائیں گے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یی اور نا، یی اور نا. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کو یاد ہو جائے گا آپ کو کوئی مشکل نہیں. آپ کو بس ضمائر کی ایکچوئل شکل پتہ چل گئی. پروناؤن جو کہ منصوب ہوتے ہیں، جو کہ جسے کہا جائے مفعول بنتے ہیں کلام کے اندر، بیسیکلی آبجیکٹ بنتے ہیں، اور یہ اٹیچ ہیں. تو کس انداز سے آئیں گے؟ اس انداز سے آئیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ متصل منصوب متصل ہے، اس کے ساتھ آلویز ورب اٹیچ ہوگا.
ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آلویز ورب اٹیچ ہوگا. تو ایگزامپل میں دیکھیے نیکسٹ انشاءاللہ ایگزامپل میں نظر آئے گا. جیسے دیکھیے ضربہ، ضربہ، ٹھیک ہے، ضرب فعل ہے، ٹھیک ہے، اس نے مارا، ٹھیک ہے، ہی ہٹ ہو، اس کو، ٹھیک ہے، اس کو. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ضمیر کی شکل تو یاد تھی، ہوں، آپ نے کہا او دس از دا مفعول، یہ آبجیکٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر کام واقع ہو رہا ہے، اس پر کام ڈن ہو رہا ہے، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، از ناٹ دا ڈور آف دا ایکشن. یہ کیا ہے؟ اس پر کام واقع ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا ضربہ ہی ہٹ، اس نے مارا، ہو، اس کو. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے دیکھا کہ ہو ضمیر سے پہلے کیا اٹیچ ہے؟ ضربہ اٹیچ ہے، اور ضربہ اسم تو ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ فعل ہے. اسی طرح دیکھیے ضربہما، ضربہما، سوری ضربہا، میں ہما ادھر چلی گئی. جی ہاں، ضربہ، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں مذکر کے سارے مذکر کے دیکھیں گے، واحد تثنیہ جمع. ضربہ، ضربہما، ضربہم. تو اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ اس نے مارا اس کو، اس نے مارا ان دونوں کو. ہما کا ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گا؟ ان دونوں کو. ضربہم، اس نے مارا ان سب کو، ان سب کو. ٹھیک ہے، ہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ زیادہ ہے، جمع ہے نا. سیم مؤنث میں آئیے، ضربہا، اس نے مارا اس ایک مؤنث کو. ٹھیک ہے، ضربہما، اس نے مارا ان دو مؤنث کو. ضربہن، اس نے مارا ان سب مؤنث کو. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیے ضربکا، اس نے مارا ایک، مطلب جسے کہا جائے تو ایک مذکر کو، یعنی بات ہو رہی ہے تم کو مارا، ایک تم کو مارا. ٹھیک ہے، ضربکما، اس نے مارا تم دونوں کو، تم دونوں کو. اب یہ حاضر کے صیغے ہیں، یعنی حاضر کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ، جن کو مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ضربکم، اس نے مارا تم سب کو، تم سب کو، مذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے پھر دیکھیے ضربکی، اس نے مارا، کس کو مارا؟ تم کو، یعنی تو ایک مؤنث کو مارا. ضربکما، اس نے مارا تم دو مؤنث کو. ضربکن، اس نے مارا تم سب مؤنث کو. ضربنی، اصل میں تو یہ تھا. ضرب کیسے پڑھیں گے؟ یہ ایسے تو نہیں پڑھیں گے. یاد رکھیے جب بھی، اس کو کہتے ہیں یا متکلم، یا متکلم. ٹھیک ہے، جب بھی یا متکلم آ جاتی ہے نا، اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے ایک نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس کو نون وقایا کہتے ہیں ان ٹرمز آف عربک. اوکے، اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا، نون وقایا. ضربا، آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ ضربا یہ نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہے. تو کیا ہے؟ اس کو جب بھی یا متکلم ایزا جسے کہا جائے آ جائے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی ورب جڑا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک نون کا اضافہ کرتے ہیں ورب کو اور یا متکلم کو آپس میں جوڑنے کے لیے. اس نون کو نون وقایا کہتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ ضربنی، اس نے مارا مجھے. ٹھیک ہے، ضربنا، اس نے مارا یعنی ہم سب کو. الحمدللہ. تو بات سمجھ آ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضربہ اٹیچ ہے، ضربہ سب. سسٹر فاطمہ، یہ نون یا کسرہ نی پڑھیں گے ہم؟ جی جی، نی پڑھیں گے، بالکل. ضربنی، نی کب پڑھیں گے؟ ویسے جب ہم پڑھتے ہیں ضمائر کو یاد کرتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہما ہم، ہا ہما ہن، کیا کھما کھم، کی کھما کنہ، یا کسرہ ی. ٹھیک ہے، جب یاد کریں گے تو ایسے. لیکن ہم ضمیر کی شکل یہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ورب اٹیچ ہوتا ہے تو پھر یہ کو نہیں پروناؤنس کر سکتے، کیونکہ ایک نون کا اضافہ کرتے ہیں پروناؤنسیشن کو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اسی طرح سے ہی بولا جاتا ہے. جب بھی یا متکلم آ جاتی ہے ورب سے پہلے، ورب کے بعد، تو ہمیشہ ایک نون جسے کہا جائے، جس کو نون وقایا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور پھر پڑھا جاتا ہے. تو پھر نی کا ساؤنڈ آ جائے گا. پہلے یہ کا ساؤنڈ تھا، اب نی کا ساؤنڈ ہے. ضربنی. اسی طرح نصرنی، نصارا، آپ کیسے پڑھیں گے؟ نصارا یہ نہیں. یا مدیہ بن جائے گی، نون یا کسرہ نی، اس میں کنفیوز ہوں. جی جی، نی، جی جی، ٹو کاؤنٹ. ٹو کاؤنٹ، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ضربنی، اسی طرح نصرنی، اسی طرح آپ طلبنی، اسی طرح آپ کرتے جائیں گے، اسی طرح بنے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ ضمائر کی شکل کو یاد کر کے اس کے ساتھ ورب اٹیچ کر دینا، ٹھیک ہے؟ آپ الحمدللہ یہ کر چکے ہیں، بس آپ کو یہاں پہ دکھانا تھا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. جی سو اٹس نسارا، یہ ہوگا جی نسارا نی کو ہم کیوں پروناؤنس کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یا متکلم جب بھی آئے گی، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے جا کے ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کراؤں گی. تو یہاں پہ بس اتنی سی بات یاد کر لیجیے، جب بھی یا متکلم آئے گی تو ہم اس کو ورب کے ساتھ ملانے کے لیے ایک نون کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے، گردان کو بنانے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ نون وقایا، نون وقایا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ضربنی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. چلیے اس کے بعد اتنی تو سب کو آ گیا، اتنا سب کو آ گیا. اتنا کس کس کو آ گیا؟ ہم نے ماشاءاللہ جسے کہا جائے مرفوع ضمائر کو دیکھ لیا ہے نا، جو کہ متصل تھے، منصوب ضمائر جو کہ متصل. اب ہم مجرور پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. اب ہم مجرور پہ جائیں گے کہ مجرور جو ہے وہ دو طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے. یا تو مجرور بالاضافت ہوگا، یا مجرور بحرف جر. یاد رکھیے جو مجرور ضمائر ہے ان کی بھی یہی شکل ہے، ان کی بھی یہی شکل ہے. ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کھما کم، کی کھما کننا، یہ اونا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو الحمدللہ مجرور ضمائر میں بھی آپ کو ضمائر کی جو ایکچوئل شکل نظر آئے گی وہ اسی فارم میں نظر آئے گی. بس فرق کیا ہوگا؟ اگر ہم کہیں گے مجرور با حرف جر ہے، اگر ہم کہتے ہیں مرفوع با حرف جر ہے، تو یاد رکھیے اس ہو سے پہلے کیا ہوگا؟ حرف جر لگا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ مجرور بالاضافت ہے، مجرور بالاضافت ہے، آپ نے مجرور کی دو کیٹیگری پڑھی ہے نا. اگر میں آپ سے کہتی ہوں مجرور بالاضافت ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ انہی ضمائر سے جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی، جو پروناؤنس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سے پہلے ناؤن اٹیچ ہو جائے گا، اسم اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ اس کی اگزامپل کو دیکھیں، اس کے نیکسٹ پیج پہ بھی آپ کو ملے گی تاکہ آپ کو سمجھ جائے. دیکھیے اب یہ ہو آپ غور سے دیکھیے ڈفرینٹ کلر میں دکھایا جا رہا ہے. ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نا، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ غور سے دیکھیے کہ آپ اس سے پہلے دیکھیے آپ نے ورب لگایا، ٹھیک ہے، کتابو، ٹھیک ہے. کتاب کیا ہے؟ سوری ناؤن کیا، کتاب کیا ہے؟ ناؤن. آپ نے اس سے پہلے ناؤن لگایا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرور ہے، متصل ہے، لیکن بالاضافت ہے. اس سے پہلے کیونکہ اسماء لگ گیا. یاد رکھے جب انہی ضمائر سے پہلے اسم لگتے ہیں تو مجرور متصل بالاضافت، انہی ضمائر سے پہلے حرف لگ جائے تو مجرور متصل بحرف جر، ٹھیک ہے. تو اب کتاب ہو کر لیجئے، رب ہو کر لیجئے، رب ہما کر لیجئے، کتاب ہما کر لیجئے، سیم ہوگا. کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہن، کتاب کا، کتاب کھما، کتاب کھم، کتاب کی، کتاب کما، کتاب کننا، کتابی، کتابنا، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو اتنا آسان ہے، بس آپ نے ان ضمائر کو یاد کر کے نا ان سے پہلے اسماء لگا دیجئے تو مجرور متصل بالاضافت ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. کچھ کسی طرح، اسی طرح رب ہو سے کر دیجئے، رب ہو، رب ہما، رب ہم، رب ہا، رب ہما، رب ہن، رب کا، رب کما، رب کم، ربو کی، رب کما، رب کننا، ربی، ربنا. کتنا آسان ہے نا. تو سمپل آپ کا فارمولا ہے کہ انہی ضمائر جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، یہ جو ضمائر ان سے پہلے یاد رکھیے اگر ورب لگتا ہے تو وہ منصوب کی کیٹیگری ہو جاتی ہے. انہی ضمائر سے پہلے اگر اسم لگتی ہے تو مجرور کی کیٹیگری ہے بالاضافت. لیکن اب اسی ضمائر سے پہلے اگر حرف لگ جائے تو پھر دیکھیے مجرور با حرف جر. کیسے؟ ان لگایا ہم نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ آتا ہے نا. تو عنہ، عنہما، عنہم، عنہا،
عنہما عنہن، عنک عنکما عنکم، عنکی عنکما عنکن، عنی عنا، سمپل سا فارمولا ہے، ٹھیک ہے، عنی عنا، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے الحمدللہ اتنا مشکل نہیں ہے، سب آپ کو حروف جارہ پتہ ہوں، اسما تو آپ جان ہی گئے الحمدللہ، حروف جارہ کی پتہ نہیں میں نے آپ کو لسٹ بھیجی نہیں بھیجی، میں بھیجوں گی۔ تو اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے سمپل سسٹر، کہ آپ نے کرنا کیا ہے انشاءاللہ، کہ جتنے بھی جسے کہا جائے جو ابھی آپ نے شاید منسوب تو میرے خیال سے آپ کر چکے، منسوب تو آپ الحمدللہ شاید میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ہوم ورک دیا تھا، لیکن اگر آپ اور چاہیں تو اور بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ کی پریکٹس پر ہے کہ کتنا آپ کو رٹ چکا ہے۔ لیکن جو مجرور ضمائر ہیں چاہے وہ بالاضافت ہوں یا بحرف جر ہوں، دونوں کو آپ نے انشاءاللہ کوشش کر کے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اگزامپل سبھی آپ کو ہوم ورک میں دے دوں گی، سسٹرز کو بتا دوں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کم سے کم 3 ایگزامپل ایچ آف دیم، ٹھیک ہے۔ مجرور بالاضافت کی بھی آپ نے 3 ایگزامپل ایٹ لیسٹ 3 to 5 انشاءاللہ، اور سیم اسی طرح آپ نے ایگزامپلس یعنی اس کے ساتھ بھی کرنا ہے، کیا نام ہے، باہر فجر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو ضمیر کی شکل آپ کو پتہ ہے کہ مجرور میں منصوب میں دونوں میں سیم رہے گی، ٹھیک ہے، ہما ہم، یہ آپ کو ٹپ پہ یاد ہونی چاہیے الحمدللہ۔ جی سسٹر شبینہ میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کرتی ہوں ابھی، اللہ کرے یاد رہے مجھے انشاءاللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سب کو سمجھ آ گئی، تو ہم نے متصل کی ساری کیٹیگری پڑھ لی، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرفوع ہو، چاہے وہ منصوب ہو، چاہے وہ مجرور ہو، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گیا کہ کیا ہے۔ لیکن اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جو منفصل ضمائر ہے وہ بہت آسان ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آنیسٹلی بہت آسان ہے، ایک دفعہ آپ سمجھ جائیں گے نا آپ کبھی ٹرانسلیشن میں غلطی بھی نہیں کریں گے۔ اب جیسے کتاب ہو کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے، اس کی کتاب، کتاب ہما ان دونوں کی کتاب، رب ہو اس کا رب، ان دونوں کا رب، ان سب کا رب، ہے نا، کتنا آسان ہو گیا، انہو اس سے، انہما ان دونوں سے، انہم ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھیں گے، ہم نے متصل کی تینوں کیٹیگریز پڑھ لی، ڈیٹیل میں دیکھ لیا، ان کی گردانوں کو دیکھ لیا، رائٹ۔ اب ہم انشاءاللہ اگر دیکھیں گے منفصل، جو کہ وہ ضمائر ہیں جو کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آتے، ڈیٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹیچ ہیں، تو وہ کون سے ہیں، اس کو تھوڑا سا سلائڈ کو موو کیجیے گا، اس سے پہلے جو منفصل کی ہے نا ہوا ہما ہم والی، اچھا اس میں بتانی ہے کہ نہیں انشاءاللہ، چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر سلائڈ میں نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو شروع میں ایک سلائڈ تھی نا ہوا ہما ہم، وہ والی لگائیے گا انشاءاللہ۔ ہاں اینیا انشاءاللہ، تو اینیا کوئی بات نہیں، ابھی آپ کے سامنے آ جاتی، میں آپ کو وربلی بولتی ہوں اور آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو منفصل ضمائر ہیں وہ ضمائر ہوتے ہیں جو ڈیٹیچ ہوتے ہیں، جو نہ اسمان سے جڑتے ہیں، نہ ورب سے جڑتے ہیں، نہ حرف سے جڑتے ہیں، شاباش بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔ تو جو منفصل ضمائر ہیں یہ مرفوع ہیں، یاد رکھیے کہ جو منفصل ضمائر ہیں ان کی 2 بڑی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، وہ والی سلائڈ جس میں 2 بڑی کیٹیگریز دکھا رہے ہیں نا وہ دکھائیے گا، جس میں منفصل، اور تو اس میں دیکھیے کہ 2 بڑی کیٹیگری ہے منفصل کی، اور اس میں 2 بڑی کیٹیگری میں کون سی ہے، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، بس ان کی 2 کیٹیگری ہے، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، ان کی تیسری کیٹیگری نہیں ہے کہ مجرور متصل، ٹھیک ہے، ان کی تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مرفوع منفصل ہوتے ہیں، مرفوع کا مطلب ہے جو کلام میں فاعل بن رہے ہیں، منفصل کا مطلب ہے ڈیٹیچ ہیں، کسی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کی جو شکل ہے وہ اس شکل میں ہوگی جو آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو رٹنا ہے، اس کو بس آپ نے رٹتے جانا ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
نا نحنو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد ہے بس آپ کو یہ رٹنا ہے، اور یہ کلام میں بہت استعمال ہوتی ہے، اور خاص کر یہ جو منفصل مرفوع ضمائر ہے نا، یہ کلام میں تاکید پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے آج کی آیت میں پڑھا تھا نا، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کفارۃ ہم کیوں آ گیا؟ یہ ہم ضمائر کہاں سے آ گئے؟ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی فرما سکتے تھے اولئک الکفرۃ الفجرہ، لیکن یہ تاکید کے لیے ضمیر آ گئی کہ یہی ہے کافر و فاجر، بس یہی کافر و فاجر ہے. تو بات امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے، اس ضمائر کو، آپ کی بس یہی شکل ہے، اس کو آپ نے رٹنا ہے، اور کم سے کم 3 ٹائم اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بغیر ایک دفعہ آپ دیکھیے اچھی طرح، دو دفعہ لکھیے، 3 دفعہ، جب تک آپ زبانی نہیں لکھتے آپ کو لکھتے ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو زبانی لکھ کر دینا ہے. آپ کو بس ایک دفعہ سبمٹ کروانا ہے اور زبانی لکھ کے. جب آپ کو زبانی ہو سکتا ہے کسی کو 2 دفعہ میں یاد ہو جائے، کسی کو 3 دفعہ میں ہو جائے، تو اکارڈنگلی اس کے مطابق ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو تھے مرفوع منفصل. ٹھیک ہے، مرفوع تھے لیکن ڈیٹیچ تھے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتے ہیں منفصل تو ہیں لیکن منصوب ہے، منصوب منفصل. ٹھیک ہے، منصوب منفصل. اس میں بس وہ والی سلائیڈ لے آئیے، ایا والی جو آپ نے اس میں شروع میں تھی نا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سسٹر، ہاں اسی کو رہنے دیں، میں ابھی آپ کو یہیں پہ بتا دیتی ہوں. یہی ان کی جو ضمیر کی شکل ہے نا، وہ یہی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کیا کما کم، کی کما کن، یہ اور نہ. کیا فرق ہوگا؟ اس سے پہلے ایا لگا دیجیے، دیٹس اٹ. تو یہ منصوب جسے کہا جائے منفصل بن جائیں گی، منصوب منفصل بن جائیں گی. ٹھیک ہے، صرف آپ نے ایا لگانا ہے، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. بس دیٹس اٹ. اتنا سا آسان ہے کہ جو منصوب جو ضمائر ہیں، سیم شکل وہی ہے جو متصل کی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں صرف ایا لگتا ہے اور کچھ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو اتنا آسان ہے آپ کو منفصل کو یاد کرنا، ڈیٹیچ کو یاد کرنا، کہ ڈیٹیچ میں صرف آپ کی مرفوع متصل میں ہوا ہما ہم وہ والی شکل ہے، اور آپ کی منصوب منفصل کے اندر ایا کی شکل میں مطلب ایا بس لگ جائے گا. ضمائر وہی ہیں جو آپ کے متصل میں استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ منصوب متصل ہو چاہے وہ مجرور متصل ہو. ٹھیک ہے، تو سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اگر یاد ہو جائے تو بغیر دیکھے بھیجنی ہے بنا کے. ٹھیک ہے، آپ نے نمبر 1 کس کس کی آپ نے گردان بنانی ہے؟ ٹوٹل آپ کی 4 گردانیں ہوں گی. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اس سے پہلے مرفوع متصل کی گردان آپ سینڈ کر چکے ہیں، منصوب متصل کی گردان آپ سینڈ کر چکے ہیں. اب آپ مجرور متصل کی گردان سینڈ کریں گے، مجرور بحرف جر بھی اور مجرور بالاضافت بھی، دونوں متصل ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ منفصل پر آ جائیے، ڈیٹیچ میں آ جائیے. تو اس میں بھی ڈیٹیچ پروناؤنس میں بھی کیا ہے؟ مرفوع یعنی جو فائل بنتی ہے ہوا ہما ہم یہ والی، اور منصوب جو کہ ڈیٹیچ میں ایا کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو ہوم ورک سمجھ آ گیا. تو چلیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں. آپ سب انشاءاللہ اپنی آیات کو کھولیں انشاءاللہ. چلیے، لیکلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور سے دیکھیے گا، لیکلی، لیکلی یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ حرف لگ رہا ہے؟ مطلب کیا لگ رہا ہے؟ کلی مطلب یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا لگ رہا ہے؟ جی انشاءاللہ حرف. ٹھیک ہے، تو حرف بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ کیا ہے؟ لیکلی کیا بن جائے گا؟ یہ کل کیا ہے؟ جی بتائیے. حرف جارہ کس سے پہلے آتے ہیں؟ اسم سے پہلے آتے ہیں، حرف سے پہلے آتے ہیں. جی شاباش سسٹر نسرین، اسم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کل جو ہے وہ اسم ہے، اس سے پہلے حروف جارہ. ہم نے اسم کی علامات دیکھی تھی نا، کہ کون کون سی ایسی علامتیں جس کے ذریعے سے میں اور آپ اسما کو پہچان سکتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، لیکلی یہ اسم ہے.
ٹھیک ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ، ٹھیک ہے. اب امْرِئٍ بتائیے کیا ہے، کیسے پہچانا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے جو آپ کو بتائے گی کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے، حرف ہے، پہلے بتائیے. امْرِئٍ، ٹھیک ہے، شاباش سسٹر نسرین، تنوین کی وجہ سے یہ اسم ہے، شاباش. منہم، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے دیکھا تھا نا عنہم، ہے نا، تو یہ ضمیر کون سی ہوگی، نام بتائیے. منہم، پڑھیے اس کو، منہو، منہما، منہم. تو آپ کو پتہ سب سے پہلے آپ کا دماغ، آپ کو برین کیسے اس کو انالیسس کریں گے، سب سے پہلے آپ اپنے برین کو اوپن کیجئے. آپ دیکھیں اٹیچ ہے یا ڈیٹیچ، آپ نے فوراً کہا یہ تو اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، من کے ساتھ اٹیچ ہے. دوسرا سوال ہے کہ اٹیچ ہے تو کس سے ہے، ہم ضمیر اٹیچ کس سے، اگر آپ کو ضمیر کی شکل نہ بھی یاد رہے، آپ دیکھیے اٹیچ کس سے، آپ کہیں گے او من سے ہے. اس کا مطلب ہے ایک تو یہ اٹیچ ہے، متصل ہے، اور حرف جر سے تو آپ کہیں گے مجرور ہے، اور مجرور ہے تو مجرور با حرف جر ہے یا بالاضافت، تو آپ نے کہا حرف سے اٹیچ ہے تو یہ با حرف جر ہو جائے گی. صحیح ہے نا، سمجھ آ رہی ہے. ابھی آپ نے اس کو پڑھا تھا بالکل، عنہم سے منہم، ٹھیک ہے. آگے آ جائے کہ اب اس کا نام پورا آپ لکھیں گے کہ یہ ہے مجرور متصل، کیا کہیں گے، با حرف جر، ٹھیک ہے. مجرور پہلے آپ لکھیں گے مجرور متصل با حرف جر، ٹھیک ہے. اب آ جائیے یومئذ، یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. شاباش بتائیے، اسم فعل حرف کیسے پہچانا، اگر شاباش اسم ہے کیسے پہچانا، کوئی علامت ہے، کتنے اسماء آ رہے ہیں آج آپ کے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اسم ہے، تنوین، پھر اس کے سارے سوال کیا کیجئے، ٹھیک ہے، کہ اسم ہے تو تنوین کی وجہ سے یہ معرفہ ہے یا نکرہ، معرفہ ہے یا نکرہ، ٹھیک ہے. اس کی حالت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، شاباش، حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے اس کی حالت ہے، شاباش، نکرہ ہے، جری حالت ہے، گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ معرب ہے یا معرب منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، معرب غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. منصرف کیا ہے، تینوں حالتوں میں یاد آ رہا ہے، یومئذ، الحمدللہ، ٹھیک ہے. بتائیے، تنوین آ رہی ہے نا، اگر غیر منصرف ہوتا تو غیر منصرف پہ تو تنوین آتی ہی نہیں ہے. الحمدللہ، تو یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے. شأنوی، شأنوی کو دیکھیے، اسی طرح دیکھیے شأنوی کو غور سے دیکھیے تو اس میں کیا چیز ہے جو آپ کو بتا دی کہ یہ اسم میں فعل حرف ہے، شاباش کوئکلی بتائیے. اسم میں فعل حرف ہے شأنوی، اسم تنوین کی وجہ سے، ٹھیک ہے، حالت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پھر آپ لیتی جائیے، شأنوی یہ کیا ہے، پھر آپ اس کی مطلب حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، آپ کہیں گے حالت رفع ہے، تنوین بتا رہی ہے ضمہ کی تنوین، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں گے مذکر ہے، مؤنث، آپ کہیں گے مذکر ہے، مؤنث کی کوئی علامت نہیں. پھر اسی طرح آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ فیمنن، پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ لائک معرب ہے، یعنی معرب منصرف ہے یا غیر منصرف، تو آپ کو فوراً کہیں گے کہ معرب منصرف ہے. غیر منصرف میں تو آپ کو پتہ ہے تنوین کوئی آتی ہی نہیں ہے نا، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ معرب منصرف ہے. سیم اسی طرح پھر آپ اس کو عدد میں دیکھیں گے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جسے کہا جائے واحد ہے، تثنیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ اس کو انشاءاللہ وسعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے. یغنی، اب دیکھیں یغنی یہ ورب ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو خود ہونا چاہیے کہ ہی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اب ہی جب ضمیر اٹیچ ہے تو آپ کو ایک دم سے الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ کس فارم میں ضمیر آئی ہے، ہما، یہ وہی فارم ہے، لیکن ہی کیوں آ رہا ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ بلکہ لیٹر آن آپ کو بتا دوں گی. ایکچوئل شکل جو ہے وہ ہو ہے، لیکن پڑھنے کی آسانی کے لیے یغنی، نی مطلب آپ پڑھ نہیں پائیں گے، اسی لیے اس کو کسرہ دے دیا جاتا ہے. بس آسانی سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اس سے پہلے نون جو ہے نا اس سے پہلے یا ساکن ہے، اور یا ساکنہ سے پہلے کسرہ ہے، تو پڑھنے کی آسانی کے لیے ہو کے بجائے ہی کر دیا گیا، یغنی ہی، نی ہی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو بس اتنی سی بات، لیکن ایکچوئل جو شکل ہے وہ ضمیر کی ہما ہونا ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھیے گا.
تو آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو انالیسس بھی کرتے جائیے. یغنی آپ دیکھیں گے ورب ہے اور اس کے بعد ہی ضمیر اٹیچ ہے، تو آپ نے اس کا پورا نام لکھنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یہ منصوب متصل ہے. منصوب متصل ہے کیوں؟ کیونکہ ضمیر آپ کو پتہ ہے منصوب ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے نیاز کر دے گی اس کو، ہی اس کو، ٹھیک ہے، اسے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہی ضمیر یا ہو ضمیر سے پہلے ورب لگ جائے تو یہ منصوب متصل ہو جاتی ہے. وجوہ ہوئی، جو ہوئی، آپ کو پتہ ہے وجوہ ہوئی کے اندر غور سے دیکھیے گا تو اس میں خاص چیز کیا ہے؟ تنوین ہے، ٹھیک ہے، وجہ کی جمع وجوہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جمع بھی ہے، اور جمع میں کون سی جمع ہے؟ آپ سب اس کو اگر آپ ون بائی ون یقین کریے، اس چیز نے مجھے انتہائی سب چیزوں کو یاد کرنے میں ہیلپ دیا ہے کہ جب آپ اس طرح سے انالیسس کریں گے نا آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. پھر ہم انشاءاللہ پوری آیت کی آیت انالیسس کریں گے، لیکن ابھی تو ہم انڈیویجول ورڈ کو تو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا، ہے نا. تو وجوہ کو پھر آپ نے پورا چیک کرنا ہے. اسم میں فعل ہے، حرف ہے، آپ کہیں گے اسم میں. کیسے پہچانا؟ تنوین ہے. پھر نام بھی ہے، چہرہ. پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. پھر آپ دیکھیں گے بھئی یہ جسے کہا جائے واحد ہے، تثنیہ جمع، آپ کہیں گے جمع. جمع کے اندر کون سی جمع ہے؟ سالم ہے، مکسر ہے. اور سالم کے اندر بھی دو کیٹیگری ہے، جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے. آپ یہ سب ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. پھر آپ کہیں گے نہیں جمع تو ہے لیکن سالم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وجہ سے وجوہ. اب جو بریک ہو گیا ورڈ نا، تو اب آپ کہیں گے یہ جمع مکسر ہے. اور جمع مکسر کا اعراب حرکت سے آتا ہے، حرف سے نہیں آتا، ٹھیک ہے. اتنی باتیں کرنے کے بعد پھر آپ کہیں گے اس کے اندر مزید کہ لائک یہ تو جسے کہا جائے مذکر ہے، مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، چہرہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ نہیں ہے، تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر آپ نے اس کو ساری اس طرح سے منصرف ہے، غیر منصرف، تو آپ کہیں گے کہ معرب منصرف ہے، تینوں حالتوں میں چینج ہوگا. تو اس طرح سے آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے. یہ ہا کو کوئی ضمیر نہ دیکھے، واؤ جیم ہاں یہ اس کا وجہن، یہ اس کا چہرے کے لیے روٹ ورڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی اس کو ہا ضمیر سمجھ کے نہ سمجھے کہ او یہ تو ضمیر آ گئی، نہیں، یہ ضمیر نہیں ہے، اوکے، ضمیر نہیں ہے انشاءاللہ. تو آپ اس کو اس انداز سے کریں گے. سیم اسی طرح یومئذ مسفرہ، اب یہ دیکھیے مسفرۃ، مسفرہ، ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو فوراً انالیسس کریں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. آپ کہیں گے اسم ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مزید آپ اسی طرح جیسے میں نے ابھی آپ کو وجوہ میں بتایا، سیم آپ نے اسی طرح اس کی انالیسس کرنی ہے. مسفرۃن سے مسفرہ. اب اس میں اگر غور سے دیکھیں گے نا تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ آ رہی ہے، آ رہی ہے نا. تو اس کو کوئی مطلب یہ پڑھنے میں تو اس میں چلی جائے کہ یہ کوئی اس کو وہ نہ سمجھے کہ یہ ہا ضمیر ہے، یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. مسفرۃن سے مسفراتن، ٹھیک، مسفراتو، مسفراتی، مسفراتی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بالکل الحمدللہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے ضاحکۃن، ٹھیک ہے، ضاحکۃن، ٹھیک ہے، ضاحکۃن. سیم یہ بھی آپ نے بالکل اسی طرح سے انالیسس کرنا، بالکل اسی طرح سے انالیسس کرنا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے وجوہن کو رکھا ہے، ٹھیک ہے. مستبشرہ، یہ آپ کا سارا پچھلا ریوائز ہوگا، سارا جو آپ کر چکے ہیں. اسم کو چار مطلب کسی بھی اسم کو پہچاننے کے لیے اس کو چار طرح سے دیکھا جاتا ہے، 4 ٹائپس، ٹھیک ہے. تو آپ نے پورا اس کو دیکھنا ہے اعراب کے اعتبار سے، اس کو آپ نے عدد کے اعتبار سے، اس کو آپ نے جس سے کہا جائے جینڈر کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے، اور پھر ہر ایک کو انالیسس کر کے پھر آپ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح مستبشراتن، سیم اسی طرح وہ وجوہ یومئذ علیہا. اب یہ دیکھیے یہ ضمیر آ گئی، علیہا. اب اعلیٰ کیا ہے؟ حرف جر ہے نا، علیہا، ٹھیک ہے. علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علیہا. اب یہ جو ضمیر ہے اب آپ اس کا پورا نام لکھیں گے. ایک تو نمبر 1 سب سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے اٹیچ کیا ہے، اعلیٰ اٹیچ ہے. تو آپ فوراً کہیں گے کہ اعلیٰ جسے ایک تو اٹیچ ہے، متصل ہے، اور اعلیٰ حرف جر ہے تو آپ کہیں گے مجرور ہے. اب مجرور میں پھر آپ سوچیں گے مجرور بالاضافت ہے، حرف جر ہے. آپ نے کہا اعلیٰ تو حرف جر ہے، پھر آپ نے کہا مجرور جسے کہا جائے متصل بحرف جر.
ٹھیک ہے، سو ایزی. غبارہ یہ بھی آپ اس کو دیکھیے گا کہ سیم اسی طرح جیسے وجوہ ہے، یہ بھی ہاں ضمیر نہیں ہے، یہ تائیں مربوطہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ترہقها یہ دیکھیں یہ ورب آ گیا ترہقها. ٹھیک ہے، تو اب آپ غور سے دیکھیے ہاں ضمیر ہے، اس سے پہلے ورب اٹیچ ہے، تو آپ کو خود نام پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نام ہے، پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن صحیح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تارا یہ بھی آپ اسی طرح انالیسس کریں گے جیسے آپ نے مسفرا کو کیا ہے. اولائی کا انشاءاللہ معرفہ کی کیٹیگری پڑھیں گے، اسم اشارہ وہ ہے. اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا ہمول، اب یہ جو ضمیر آئی ہے نا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے بھی فرما سکتے تھے اولئک الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر ہیں فاجر ہیں، لیکن ہم ضمیر کو کیوں لے کر آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیونکہ یہی ناکام ہے نا، کیونکہ جب ان کے چہرے جسے کہا جائے غبار آلود ہے، سیاہی چھائی ہوئی ہے، تو یہی نافرمان ہے نا، اور یہی جسے کہا جائے ناکام ہونے والے، یہی فاجر ہیں حد سے بڑھنے والے. تو یہ دیکھیے اب آپ کو پتہ ہے یہ کسی سے اٹیچ نہیں ہے، نہ ہی اولائکا سے نہ ہی کافرہ سے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس ضمیر کا نام کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کلام میں فاعل بنتی ہیں، اولائکا یہی، ہم وہی مزید امفسس کے لیے تاکید کے لیے ضمیر کو لایا گیا، ہمول یہی کافر الکفارہ فاجرہ، خاص بتا دیا گیا اس خاص چہرے والے لوگ ہی جسے کہا جائے کافر ہے اور یہ فاسق ہے متفاجر ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی ترحقها کو کہہ رہی ہیں، ترحقها میں یہ ورب ہے نا، اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے ورب ابھی پڑھا نہیں، بس آپ کو ضمیر جو اٹیچ ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب آپ کو بس سب اتنا کرنا ہے کہ آپ نے نا اس کو کچھ انالیسس نہیں، کیونکہ یہ اسم تو ہے ہی نہیں کہ آپ اس سے میں فیل، آپ کو تو پتہ فیل ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کہا چھائی ہوئی ہوگی، چھانا کیا ہے نا، یعنی چھائی ہوئی ہوگی ہاں اس پر، یعنی اس چہرے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو بتائیں گے ترحقها. ٹھیک ہے، آپ اس کو بتائیں گے قطرہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بس انشاءاللہ آپ نے صرف ہا ضمیر کو انالیسس کرنا ہے، اس سے پہلے کیا اٹیچ ہے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اگر ورب اٹیچ ہے تو آپ کہیں گے منصوب متصل. ٹھیک ہے، تو امید ہے انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اس طرح آپ کریں گے نا، آپ کا پچھلا لیسن نہیں بھولے گا اور آپ آگے بھی موو آن ہوتے جائیں گے. اکثر لوگ رٹتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیر. انشاءاللہ آپ کو وہ چاروں گردانیں بنانی ہے، ایٹ لیسٹ کم سے کم 3، اور کوئی زیادہ کرنا چاہے تو کر لیں. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے ہوم ورک کو ٹائم پہ بھیجیے، یہ بھی ایک احسان کا رویہ ہوتا ہے نا، جو بہنیں بہت ماشاءاللہ مطلب فریکوینٹلی بھیجتی ہیں، مسلسل ٹائم پہ بھیجتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جو جتنی محنت کرے گا، جسٹ 1 آور کی کلاس ہے، فری کلاس ہے، اور آپ سوچیے کہ اگر کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں تو الحمدللہ مطلب وہ ہمیں فائدہ کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، کہ ہم دنیا میں بھی لوگوں کو سکھانے والے بنیں گے اللہ کے اس کلام سے جوڑنے والے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جزا کی امید کے ساتھ. جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.